سارے کھڑے ہی نہیں ہو سکتی. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل اسلام کا مقام اور ان کا پیغام وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، غالب تم ہی رہو گے. ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، غالب تم ہی رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اللہ کا کلام ہے، اہل ایمان کے لیے پیغام ہے. حقیقت میں اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے. میں موجود ہوں. میری طاقت، میری قدرت، میری شان ہے. میں موجود ہوں. غم نہ کھاؤ، ہمت نہ ہارو. تمہارا رب موجود ہے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ. ان کنتم مؤمنین، تمہارا کام ہے اس سے اپنا رابطہ ٹھیک رکھنا. تم اس کے بن کے رہو، وہ تمہارا بن کے رہے گا. تم اس کا خیال نہ چھوڑنا، وہ تمہارا خیال نہ چھوڑے گا. تم اسے راضی رکھنا، وہ تمہیں راضی رکھے گا. تم اس کا دھیان رکھنا، وہ تمہارا دھیان رکھے گا. احفظ اللہ یحفظ کا، تم اس کی حفاظت کرنا، اس کے حکموں کی حفاظت کرنا. اس نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اس کا خیال کر کو تو دیکھو اس کی مدد اور نصرت کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ نہ چاہے تو تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. ہاں، وہ مدد اور نصرت کے فیصلے ہٹا لے، اس کی رضا اور اس کی مدد اور نصرت روٹھ جائے، پھر تمہیں کون بچا سکتا؟ اس کے سارے دشمن بھی اکٹھے ہو جائیں تمہیں بچانے کے لیے، اپنی تمام تر قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ نہ چاہے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. عزت کا اور طاقت کا، مدد اور نصرت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت، طاقت، مدد اور نصرت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے.
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کا نور کوئی نہیں، وہ کیا سمجھیں اللہ کی مدد اور نصرت کیا ہوتی ہے، وہ کیا جانے۔ وہ دنیا کی طاقتوں کے تنکوں کے سہارے تلاش کرتے ہیں، اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور مصیبت کے گھڑی میں وہ بھی ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مصیبت کے گھڑی میں وہی دوست جو بن کے سامنے آئے تھے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ قوم پہلے بھی تجربہ کر چکی ہے، 71 کے اندر بھی یہ قوم تجربہ کر چکی ہے۔ جنہوں نے دوستوں کا روپ ڈھالا تھا بعد میں دشمنوں کی صف میں کھڑے نظر آئے۔ اہل ایمان کی قوت اور طاقت کا سرچشمہ اپنے اللہ سے تعلقات بحال رکھنا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی، جس دور میں، جس زمانے میں اسلام دور طفلیت میں تھا، ابتدا، کمزور، اور اسلام کی روشنی ابھی جزیرہ عرب سے باہر کوئی نہیں نکلی تھی، مہینوں اونٹ کا گوشت خشک کر کے ان کی غذا تھی، روکھا سوکھا کھانا تھا، پھٹا پرانا پہننا تھا، مٹی اور کچے پتھروں سے ان کے گھروں کی دیواریں تھیں، ٹاٹ کے پردے تھے، کھجور کے تنوں سے بنے ان کے کمزور سے چھت تھے۔ اور اس وقت دنیا کا عالم کیا تھا کہ ایک طرف روم اور ایک طرف قیصر ساری دنیا کو اپنے زیر اثر رکھی ہوئی تھی، دونوں حکومتیں، دو دنیا کی سپر طاقتیں تھیں جو تہذیب اور قوت اور طاقت کے لحاظ سے بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ دنیا میں انہی دونوں سلطنتوں کا سکہ چلتا تھا، ہر ایک دونوں میں سے کسی ایک حکومت کے جھنڈے تلے پناہ لیا کرتے تھے۔ مشرق اور مغرب کو ان دونوں طاقتوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ ایسی گھڑی میں قرآن کیا پیغام دے رہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خندق کا موقع تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے آدمی تھے، مشورہ یہ دیا گیا کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھود لی جائے۔ بات طے ہو گئی، خندق کھودنے لگے۔ تو کھودتے کھودتے ایک چٹان ایسی آئی کہ سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیفیت بھی عجیب تھی، بھوک سے نڈھال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پہ کچھ باندھ رکھا تھا، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا۔ چٹان پہ چوٹ ماری، روشنی نمودار ہوئی، تو آپ نے فرمایا صنعا کے محلات نظر آئے، تم فاتح بن کے وہاں بھی جاؤ گے۔ فتوحات کی خوشخبری سنائی۔ یہ بات منافقین کے کانوں میں پڑی کہ انہیں دیکھو، کھانے پینے کے لالے پڑی ہوئی ہیں، قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے،
خوش فہمی دیکھیے کہ قیصر کو فتح کرنے نکلے ہیں، صنعا کے یمن میں ڈیرے ڈالنے نکلے ہیں. خوش فہمی دیکھیے. لیکن ایمان والے تو اللہ کے پیغام پر یقین رکھتے تھے، اپنی نبی کی سچائی پہ یقین تھا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافق کیا جانے کہ طاقت کا اور قوت کا اور مدد اور نصرت کا اصل سرچشمہ ہے کیا. منافق کیا جانے. اہل اسلام کے لیے پیغام ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت نہ ہارنا، غم نہ کھانا، غالب تم ہی رہو گے. بس ایمان کا سکہ کھرا رکھنا، یہ کھوٹا نہ ہونے پائے. بیٹا کما رہا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹے اور کماؤ، تو یہ نہیں کہتا کہ کما تو رہا ہوں اور کیا کماؤں. نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھو. مالدار ہوتا ہے لیکن کہتا ہے اور مال کماؤ، یعنی اس سے بھی اگلا اسٹیٹس ہو جائے. اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ. کوئی یہ نہیں کہتا مال تو میرے پاس ہے اور کیوں مال کماؤں. پیسہ تو ہے اور پیسہ کیوں کماؤں. دکان تو ہے اور دکان کیوں بناؤں. ایک کارخانہ تو ہے، ایک فیکٹری اور کیوں بناؤں. نہیں، آگے. اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ، آگے بڑھو. ایک اس سطح کا ایمان ہے کہ بازار کے ٹنگ سکے تمہارے ایمان کو شکست دے دیں. برادری کے چند رسم و رواج اس کے سامنے تم ہار مان لو. سوسائٹی اور معاشرے کے سامنے تم شکست کھا جاؤ. ایک اتنا کمزور ایمان. نقلی سیب، نقلی شیر ہو نا تو معصوم سی بچی بھی دھکا دے کر ٹھوکر مار کر گرا دیتی. ڈھانچہ جو ہے حقیقت سے خالی ہے، اور اصلی شیر آئے تو دھاڑتا ہے تو جگہ بنا لیتا ہے. خاندانی ہے، رسمی ہے، مردم شماری ہے، وہاں کا مسلمان ہے. حقیقت سے خالی ہے تو اہل اسلام کے لیے بدنما داغ بن جاتا ہے. اس کی تجارت، اس کی سیاست، اس کی معاشرت، اس کی لین دین، اس کے معاملات مسلمانوں کے لیے بدنما داغ ہیں. اس کا وجود مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے مسخ شدہ چہرہ پیش کر رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اس کا کردار کھوٹا. سیب نقلی ہو اور دور رکھی ہوئی ہوں اصلی سیب کے ساتھ تو دیکھنے میں دور سے دونوں سیب لگتے، لیکن جب ہاتھ میں لیے جائیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو اصلی سیب ہے اس میں قوت توانائی ہے، اس میں اس کی رنگت میں کشش ہے، اس میں ذائقہ ہے، اس میں خوشبو ہے، اور نقلی سیب ان سب چیزوں سے خالی ہے.
مردم شماری میں یہ دونوں مسلمان لکھے گئے، محفل مجلس میں دونوں مسلمان شمار ہوئے، دیکھنے میں دنیا انہیں مسلمان ہی کہہ رہی، لیکن ایمان کی تازگی رکھنے والا اور ایمان کی روح سے محروم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو رسمی ہے، خاندانی ہے، موروثی ہے، کوئی کشش نہیں، کوئی ذائقہ نہیں، کوئی توانائی نہیں ایمان یقین کی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشَبٌ مُّسَنَّدَةٌ، دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، ظاہری ڈھانچہ، لباس، پوشاک، ترقی کے نقشے بڑے شاندار، اندر سے ایسے کھوکھلے، ایسے بزدل، ایمان یقین سے ایسے خالی جیسے سوکھی لکڑیاں بغیر سہارے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، ایسے خوف زدہ کہ ہر خوف کو اپنے لیے مصیبت دیکھ رہے ہیں، فرمایا مار ہو خدا کی ان پر، تو قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو۔ تو پیغام ہے ایمان والو، ایمان تازہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان میں تازگی لے کے آؤ، اور یہی تمہاری سربلندی کا پیغام لے کے آیا ہے، یہی تمہاری مدد اور نصرت کا پیغام لے کے آئے گا، یہی وہ چیز ہے جو تمہیں غالب اور تمہیں فاتح بنائے گی، یہی وہ دولت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، دنیا کی ایسی سپر طاقتیں اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ، چھوٹی سی وادی اسلام کے نور سے منور تھی، اس نے ان کے اندر ایسی قوت اور طاقت بھر دی کہ دنیا کی سپر طاقتیں انہیں بچوں کے کھلونے محسوس ہونے لگے۔ اور جب اس اور ایمان اور یقین کے ساتھ یہ پیغام لے کے نکلے، تو جہاں ایک طرف ساری دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا، وہاں فتح کا جھنڈا بھی لہرا دیا۔ جدھر نکلے اپنے وسائل کے حد تک تلواریں لیں، اپنے لیے وسائل اکٹھی کیے، لیکن ان دنیا کی سپر طاقتوں کے مقابلے میں اس عسکری طاقت کی حیثیت ہی کچھ نہ تھی۔ لیکن جو چیز ان کے پاس تھی، دنیا اس سے خالی تھی، جو دولت ان کے پاس تھی، دنیا اس سے خالی تھی، یہی ان کا وجہ امتیاز تھا، اور مدد اور نصرت کی وجہ یہی تھی۔ تو مسلمان جہاں مادی وسائل اور عسکری توانائیاں اپنی فتح اور نصرت کے لیے اکٹھی کرتا ہے، وہاں اس کا سب سے بڑا مدد اور نصرت کا جوہر اور کامیابی کا ہنر اور طاقت، وہ اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لینا ہے، سب سے بڑی دولت۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو ہر مشکل گھڑی میں اور ہر حالات کے ہر موقع پہ جو پیغام دیا، وہ یہ دیا کہ ان کنتم مؤمنین، بس تم ایمان میں تازگی رکھو، مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ یقین رکھو۔ اور خاص طور پہ میرے عزیزو، اس وطن عزیز کی سلامتی
جہاں مختلف قبائل، مختلف زبان والے، مختلف علاقے والے، مختلف رنگت والے جس ملک میں الحمدللہ، اس ملک عزیز میں، وطن عزیز میں آباد ہیں، اور پھر ان سب کو ایک جان کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے. اور یہ 65 میں دیکھا گیا، یہ 65 میں دیکھا گیا کہ اس ایمانی اسلامی رشتے نے ان سب کو یکجان کر دیا، اور دنیا نے دیکھا. اور 71 میں غیروں پر اعتماد کیا، اور ایمانی اسلامی رشتے میں اسے کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے. اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا. جہاں عصبیت آئی، لسانیت آئی، قومیت آئی، زبان کی بنیادوں پر نفرتوں کی دیوار کھڑی ہو گئی، وہ منظر بھی دیکھ لیا. اور جہاں ایمان تھا، اسلام کی تازگی تھی، اور پوری قوم متحد تھی اس ایمانی اسلامی رشتے کی بنیاد پر، اس کے ثمرات بھی ہم نے دیکھ لیے، اس کے نتائج بھی اس قوم نے دیکھے. تو یہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں یہ عصبیت کے، لسانیت کے، یہ صوبائیت کے، یہ سارے نفرت کی گندگیاں ختم ہو سکتی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، قومی اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ بل بھی پاس کرواتے ہیں تو اپنی بجائے قومی زبان کے اپنی صوبائی زبان کے بل پاس کروا رہے ہیں کہ اسے قومی زبان قرار دیا جائے. ایسی بدقسمتی ہے. در حقیقت غیروں کے پروردہ ہیں، اور انہی کی تعلیم سے ان کی اٹھان ہوئی ہے، اور انہی کے دسترخوان پر یہ پلتے ہیں. انہیں کیا فکر اس وطن عزیز کی سلامتی اور اسلام کی سربلندی سے، کہ حالات وطن عزیز کے کیسے ہیں، اور ان کی اسمبلیوں میں اور ان کی سڑکوں پہ ان کے طرز عمل کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وطن عزیز کے اندر اسلام، ایمان، جو اس کی طاقت اور قوت کا سب سے بڑا چشمہ ہے، سرچشمہ ہے، اس کی فضا بنے، اس کی فضا بنے، اور قوم متحد ہو جس پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کے وعدے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان، اس میں جس قدر تر و تازگی ہوگی، اسی میں اس وطن عزیز کا تحفظ بھی ہے، سلامتی بھی ہے، بقا بھی ہے. اور یہ قوم شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح قوت اور طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی. اور اگر یہ ایمانی رشتہ اور ایمان کا یہ نور اس میں کمزوری آ گئی تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعدائے اسلام دشمن قوتوں کے سہارے ہم دشمن کا مقابلہ کر لیں گے، تو یہ وہ دھوکہ ہے جس سے اس قوم پہلے بھی نقصان اٹھا چکی ہے. یہ وہ غلط فہمی ہے جس کا نقصان یہ قوم پہلے بھی اٹھا چکی ہے. فتح اور نصرت کی بنیاد اپنے اللہ سے تعلق ہے، اس ذات کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اسی پر اعتماد ہے. اسے راضی رکھا جائے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق جنگ کا سلسلہ ہو یا صلح کے حالات ہوں، اسی ذات کی طرف دیکھا جائے اور اس کی اطاعت کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت ہر حال میں مدد اور نصرت فرماتے ہیں. اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.